السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ برادران اسلام، ہمارے سلاسل میں الحمدللہ جمیع سلاسل کثیرہ سے میں اجازت یافتہ ہوں صحیح سند کے ساتھ۔ تو 5 نمازوں کے بعد کچھ تسبیح یا اذکار سعادت دارین کے لیے، فیوزات برکات کے لیے، تندرستی سلامت کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اور جو بھی آزمائش مشکل تکلیف آئے تو اس سے نجات کے لیے، عمر خضری کے لیے کہ تندرستی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو یہ جو تسبیح ہے، اذکار ہے، یہ ہمارے سلسلے کا میں داخل ہیں، اور سمجھ لیں کہ یہ خاندان قادری و چشتیہ کی وراثت میں سے ہے، جاگیر میں سے ہے۔ نماز فجر کے بعد هو الحی القیوم 100 مرتبہ، ظہر کے بعد هو العلی العظیم 100 بار، عصر کی نماز کے بعد هو الرحمن الرحیم 100 بار، مغرب کی نماز کے بعد هو الغفور الرحیم 100 بار، عشاء کی نماز کے بعد هو اللطیف الخبیر، یہ 5 اذکار ہو گئے۔ تہجد کے بعد هو العزیز الحکیم، هو الغنی الحمید، یہ 2 اذکار تہجد کے بعد ہو گئے، اور یہ 5 اذکار ہر نماز کے بعد ہو گئے۔ اب بالفرض کوئی سالک، مرید، متقد یہ نمازوں کے بعد پابندی سے نہیں پڑھ سکتا، تو پھر وہ کیسے پڑھیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کسی وقت بھی آپ پڑھیں ان ترتیب کے ساتھ۔ اگر تعداد زیادہ آپ کو معلوم ہو رہی ہے تو ان میں سے کوئی وظیفہ 24 گھنٹے میں آپ 100 مرتبہ پڑھیں، یا تمام اذکار 7 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، اور اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ هو الحی القیوم، هو العلی العظیم، هو الرحمن الرحیم، هو الغفور الرحیم، هو اللطیف الخبیر، هو الغنی الحمید، هو العزیز الحکیم۔ تو آج کا سبق یا اسباق میں سے یہ سبق، اس کو معمولات کا حصہ بنائیں، یقین کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ جب تک آپ ذوق، شوق، یقین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے نا، کوئی ذکر سے آپ مستفید نہیں ہو سکتے، مستفیض نہیں ہو سکتے۔ فوائد، برکات تب حاصل ہوں گے جب آپ خالص ہو کر پڑھیں۔ جلد بازی سے گریز کریں کہ آج آپ 100 مرتبہ پڑھے، کل 50 اور پرسوں 10۔ نہیں بابا، ایسے کام نہیں چلے گا۔ توڑا پڑھو، ہمیشہ پڑھو، توڑا پڑھو، ہمیشہ پڑھو۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ درگاہ مرشد باغ کے متقدین، کرم فرما محسنین، متقدین، وابستگان کی اچھی سے اچھی تربیت ہو جائے،
ہمارے پاس تو یہی دعائیں ہیں، یہی اذکار ہے، اور کوشش بھی یہی ہے، یہی ہم بھی پڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی ان کی ہدایات دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ پابندی سے پڑھیں، باوضو پڑھے، طیب طاہر ہو کر پڑھے، ذوق سے پڑھے، شوق سے پڑھے، متوکل ہو کر پڑھے۔ انشاءاللہ اس سے آپ مستفید ہوں گے، اور ان اذکار کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں آسانی آئے گی۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یفلح المیعاد۔